اسی طرح جو ہے یہ جو 313 صحابہ کرام تھے یہ در حقیقت میں اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کا منشور ان پر ٹکا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک بار ابو سفیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا تو حضرت بلال آتے تو آپ کو اپنے قریب بلا کے بیٹھا لیتے، یا سید بلال میرے قریب آ جاؤ۔ ابو سفیان آتا تو بولتے وہیں بیٹھ جاؤ، تو ابو سفیان بولتا ہے عمر بلال آئے اپنے قریب بلا کے بٹھا لیا تم، میں آیا تمہیں کو وہیں بٹھا دیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان جس وقت اسلام کو ایک ایک شخص کی ضرورت تھی اس وقت قربانی دے کر اسلام کے لیے اپنے جو ہے اساسہ قربان کرنے والا یہ بلال ہے۔ فرماتے جس وقت اسلام کو ضرورت تھی اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے صلاحیتوں کو قربان کیا، اپنا جو ہے نا اساسہ قربان کیا۔ تو ایک ایک وجود کی جو ہے نا غیرت ہے اللہ کو بدری صحابہ کی، کیونکہ اسلام کی بنیاد میں جب اسلام کو اشد ضرورت تھی یہ 313 صحابہ کرام نے جو اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ جنگ بدر ہے، ابتدا تا انتہا عشق رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹکے ہوئی ہے۔ جو علامہ اقبال کا اشعار ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر میں ممکن نہیں جہاں بانی۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے یہ جبر و خیر نہیں تھا، یہ ایک جنون نہیں تھا جو صحابہ کرام کو بھائی ایک دم جنون آیا اور جو ہے صحابہ کرام نے یہ کر دیا، یہ جبر و خیر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، یہ کسی وجود کا عشق ہے جو صحابہ کرام کو یہ مقام پر لے کے آگے کھڑا کیا کہ 313,000 کو مارنے میں کامیاب ہوئے، 60 تھے 60,000 پر غالب آئے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کی وجہ سے جو ہے ہزاروں جو ہے مد مقابل میں آ کر مٹ گئے، تہ تیغ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ جبر و خیر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و خیر سے ممکن نہیں جہاں بانی، جبر و خیر سے جہاں بانی، یہاں پر جہاں پر حکومت کرنا، جنون میں بندہ اڑ گیا تو پوری دنیا کو اپنے زیر سایہ نہیں لا سکتا۔ یہ کسی کے عشق کا کمال تھا جو صحابہ کرام کے خدنوں میں خیسر و خزرہ کے خزانے آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر پیوند ہیں مگر خیسر و خزرہ کے نیندیں حیران ہے اس وجود سے جو کہ جو ہے اینٹ کا سہارا لے کر سو رہا ہے، جس کے جسم پر 11 پیوند ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ اور جو جنگ بدر میں مارکا ہوا اس میں جو صحابہ کرام کو فتح ملی وہ کیا ہے؟ در حقیقت میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا جو صحابہ کرام کو مقام پر لے کے آگے کھڑا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک جو ہے یوم الفرقان اور جنگ بدر کا مارکہ اس دن وجود میں آیا، عمل میں آیا۔ عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو اللہ کی وحدانیت کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اور دین الہی کی اور دین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کے لیے دنیا میں عمل میں آئی، وہ معرکہ بدر ہے۔ تو بدر جو ہے حقیقت میں اس کو غزوہ بدر غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں موجود ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور آپ جس میں موجود نہ ہو تو ارباب سیر یا پھر ارباب مغازی کے درمیان وہ سریہ کہلاتا ہے۔ اور اسلام سے پہلے 3 سریے وجود میں آئے، یعنی کہ اس جنگ بدر سے پہلے جو ہے 3 سریے وجود میں آئے، سریہ عبیدہ اور سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام ان کے اس لیے اس سریے میں لگائے جاتے کیونکہ یہ جو 3 اشخاص تھے وہ 3 یہ سریوں کے سردار تھے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب کمانڈر بنا کر چند جو ہے قافلے کا ان کو بھیجا تھا سریے کے لیے، تاکہ جو شام کو مکے کا قافلہ جاتا تجارت کے لیے، شام کو جو ہے مکے کا یہ معمول تھا کہ تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے مکے سے، تو شام کو جو بھی قافلہ جاتا ان کو چھیڑنے کے لیے یا پھر جو ہے ان کے
ان کو روکنے کے لیے جو ہے یہ قافلہ جایا کرتا تھا. تو ایسے اس سے پہلے 3 جو ہے سریے جا چکے تھے. اور دوسری بات جو ہے آریہ سماجی بھی اور تقریباً لوگ یہی بات اٹھاتے ہیں کہ غزوات اسلام میں. تو غزوہ جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ عرب میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال آپ مکہ معظمہ میں جو ہے مصیبتیں برداشت کی, مصائب برداشت کیے, اور جو ہے مصائب برداشت کر کر اس کے بعد آپ مدینے کو جب ہجرت کیے تو مدینے کو آپ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے مکے کے لوگ خاموش نہیں بیٹھے, بلکہ عبداللہ بن ابی جو سردار المنافقین تھا مدینے میں, اس کو مکے سے خط لکھ کے بھیجا ابو جہل اور مکے کے سردار کہ تمہارے پاس جو ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ان کے ساتھی مدینے میں آئے ہوئے ہیں, یا تو ان کو قتل کرو یا پھر ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو یہ خط کئی بار بھیجے عبداللہ بن ابی کو, اور عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے بولتے کہ دیکھو اے عبداللہ کہ اگر جو ہے تم ہمارے سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو دیکھو تمہارے اپنے لوگ ہمارا مذہب قبول کیے ہوئے ہیں. کئی انصار جو تھے وہ مدینے کے تھے, وہ جو اسلام قبول کر لیے تھے. تو چونکہ اس کے قبیلے کے بھی چند لوگ جو ہے وہ مسلمان تھے, اس وجہ سے جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ رد عمل نہیں کر سکتا تھا عبداللہ بن ابی. تو آپ جب مدینے کو ہجرت کر دیے تو مکے کے لوگ خاموش نہیں بیٹھے, بلکہ جو ہے کس طرح آپ کو جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا, کس طرح آپ کو جو ہے مٹایا جا سکتا, یہ ان کے سوچ میں تھا, یہ ان کے نظروں میں تھا, یہ ان کا انٹینشن تھا. اور جو ہے اگر مدینے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ہجرت کرتے تو مکے کے لوگ اتنا دشمنی پہ نہیں اترتے تھے, چونکہ جو ہے عرب میں جو ہے قریش کے بعد اور مکے میں رہنے والوں کے بعد اگر کوئی طاقتور کہلاتے تھے وہ انصار کہلاتے تھے, وہ مدینے کے لوگ مجاہد تھے, لڑنے والے تھے. تو جو ہے مدینے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے, اس وجہ سے ان کا یہ بھی ایک تھا کہ بھائی وہاں پہ انہوں طاقت جمع نہیں کر لینا, تو وہاں پہ طاقت جمع نہیں کرنا, بلکہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ وہاں پہ جو ہے چھیڑنا کرنا, اور جو ہے تجارتی قافلے جو ان کے جاتے تھے, یہ تجارتی قافلوں میں یہ لوگ جو ہے مال جو تجارت کرتے تھے ان سے حصہ جو نکال کے مسلمانوں کو چونکہ مٹایا جائے, ان کو ختم کیا جائے, تو اس میں سے مال جو ہے اس کے لیے لگایا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کو مٹایا جائے. اور جو ہے بدر سے پہلے جو قافلہ شام کے لیے جا رہا تھا اس میں عورتیں بھی اپنا مال شامل کیے تھے. عورتیں تجارت نہیں کرتے, مگر اس میں عورتیں بھی مال اپنا شامل کیے, چونکہ اس سے جو منافع آتا ہے اس سے مسلمانوں کو جو ہے مٹایا جائے. کیونکہ جو ہے اس میں مسلمانوں میں جو ہے چونکہ اسلام کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹے, ان کے باپ, ان کے چچا, ان کے ماموں جو ہے اسلام میں داخل ہو جا رہے. ایک باپ یہاں ہے, بیٹا وہاں ہو جا رہا, بھائی وہاں ہے تو دوسرا بھائی وہاں ہو جا رہا. اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے غصہ تھا کہ بھائی اسلام میں جو ہے ہمارے اپنے خاندان کے لوگ چلے جا رہے. تو جو ہے نا ایک تو یہ تھا. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ لوگ چند جو ہے ہجوم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بطن نخلا کی طرف جو ہے مدینے سے ایک شام کا یا پھر ایک رات بھر کا سفر ہے, اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ بن حبش کو بھیجتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہاں جاؤ, وہاں پہ جا کے قیام کرو, اور ایک خط دے کے بھیجتے کہ 2 دن کے بعد یہ خط کھولو. تو آپ وہاں پہ رکتے اور 2 دن کے بعد خط کھول کے دیکھتے تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہاں پہ رکو اور جو مکے سے جو یہاں سے جو تجارت کرے قافلے اس پہ غور کرو, ان کا جو ہے خبر دیتے رہو. تو اس میں جو ہے اتفاق سے قریش کا جو ہے چند قافلہ جو شام سے تجارت کر کے جا رہا تھا, تو وہ قافلہ وہاں سے آپ کے سامنے سے گزرتا. تو اس کا جو ہے عمرو بن حضرمی جو ہوتا یہ جو ہے عرب کے سرداروں میں سے ایک, روسا میں سے ایک تھا, اور جو ہے مغیرہ حضرت خالد بن ولید کے دادا, حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ. تو مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید کے دادا, ان کے 2 پوتے بھی تھے اس میں, عثمان اور نوفل, وہ بھی اس میں موجود تھے یہ قافلے میں. تو انہوں کیا کرے حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو کیا نام ہے عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیے, قتل کر کے عثمان اور نوفل دونوں کو قیدی بنا لیے. اس سے کیا ہوا, عربوں میں یہ معمول تھا کہ کوئی اگر ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کو اگر قتل کر دیتا تھا تو پورا قبیلے آپس میں لڑنے آ جاتے تھے, تو ہمارے قبیلے والے کو کیسا قتل کرا. تو ایک تو یہ تھا کہ قتل کر دی حضرمی کو, تو یہ خبر مدینہ والوں کو, مکے والوں کو پہنچی کہ حضرمی کو ہمارے سردار کے سردار کا بیٹا ہے, اس کو قتل کر دیے. تو ایک تو یہ ولولہ تھا. دوسرا جو ہے مغیرہ کے دونوں پوتوں کو جو ہے گرفتار کر لیے. تو عرب میں جو ہے مکے والوں میں بہت غصہ کی آگ
دوڑنے لگی کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے سے بچ کے گئے یہ لوگ اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لے رہے. تو علوں میں اور آگ بڑھ گئی, اور آگ بڑھنے کی وجہ سے اب تو بدلہ لینا ہی ہے, کسی طرح اب ان سے بدلہ لینا ہے, حضرمی کے قتل کا بدلہ لینا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہے تجارت میں اپنا مال جو ہے, عورتیں بھی اپنے تجارت میں مال لگائیں, کیونکہ اسے جو بھی منافع مسلمانوں کو جو ہے اسے تیق کریں گے, مسلمانوں کو اسے قتل کریں گے, ان کا جو ہے نام و نشان مٹا دینا ہے. تو جو ہے جو یہ انٹینشن سے, یہ ارادے سے تجارت کرے یہ لوگ. اور جو ہے جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے, تو جو لباس تھا وہی لباس میں, زیادہ کچھ سامان لے کے نہیں آئے, کیونکہ ہجرت کے لیے زیادہ سامان لے کے نہیں جایا جا سکتا. تو جب آپ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام کے گھروں کو لوٹے, ان کا سامان لوٹے, اور سامان لوٹ کے جو سامان تھا وہ سامان سے جو ہے مطلب وہ سامان تجارت کے لیے بھیجا ابو سفیان کے قافلے میں. تو وہ سامان تجارت کے لیے بھیجا تاکہ اسے جو منافع ہو وہ ان کو جو ہے ان کو نقصان پہنچایا جائے, ان کے جو ہے ان کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ خبر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدر ایک گاؤں ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر, وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو لے کے آپ نکلتے, تاکہ جو شام سے جو مکے کو قافلہ جا رہا منافع حاصل کر کے, وہ قافلوں کو لوٹنا ہے, ان کا مال جو ہے لوٹنا ہے اور لوٹ کے لانا ہے. چونکہ جو ہے اگر یہ قافلہ آپ نہیں لوٹے تو یہ جو قافلہ مسلمانوں کے لیے جو ہے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس میں جو ہے مال جمع کیا جا رہا ہے. تو غزوات جو ہے حقیقت میں جو ہے نا, ایک تو غزوہ جو ہے یہ در حقیقت میں سردار الثقلین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو جہاں کے سردار ہیں آپ. تو آپ کے جو ہے جو تمام انبیاء کرام ہیں ان پر جو ہے غزوے کا جو مال تھا وہ فرض نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے, تو حساق العالم فرماتے ہیں, اشعار میں لکھتے ہیں, سارے نبیوں پہ فضیلت ہے رسول اللہ کو, آپ کے دین کا ہر جزء فضیلت والا. بات سب نبیوں کے آنا ہے فضیلت والی, پہلی, دوسرا مال غنیمت کا حلال ہو جانا, تیسرا روئے زمین ساری مسلح بننا, چوتھی جامع القلم ہے خدا کا عطیہ. تو جو ہے نا پانچویں انبیاء قوموں کے لیے آئے تھے, سارے دنیا کے لیے آپ نبی بنانا. تو غزوات جو ہے اس واسطے بھی مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے, چونکہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی اللہ کا دوسرا خلیفہ, اللہ کا کوئی کامل مظہر آنے والا نہیں ہے. تو جس طرح جو ہے ایک بادشاہ ہوتا, جب بادشاہ اپنا مشیر بھیجتا کسی کام کو دے کر یا پھر کسی نیا مشن دے کر, تو جو وہ بادشاہ کے مشیر کو نہیں مانتا تو گویا بادشاہ کا مخالف کہلاتا. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے. اب جو آپ کی بات کو نہیں مانا, جو آپ کے مقصد کو نہیں مانا, آپ کے مخالف ہوا, تو اس کی جو ہے اس کا مال لے لینا یا پھر جو ہے اس کے مخالف ہو جانا فطرت کے خلاف چیز نہیں ہے, بلکہ عین فطرت ہے. جو بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ جو ہے نا غافل کہلاتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے خلیفہ بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے, جو آپ کے مخالف ہوا وہ خسارے میں ہے. اسی لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سردار الانبیاء ہیں تو غزوات آپ پر حلال ہے. اور دوسرا یہ جو غزوے کے لیے آپ نکلے وہ مدینے والوں کا ہی, جو آپ کا ہی مال تھا, مکے والوں کا ہی مال تھا, یعنی آپ جب مکے میں تھے تو آپ کے گھروں کو ہی لوٹا گیا, اور اگر آپ وہ غزوات نہ کریں تو وہی مال سے جو ہے آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. تو آپ جو ہے 313 قمے پہ صحابہ کرام کو لے کے نکلے. تو وہاں پر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا, تو جو ہے شام سے مدینے کی سمت سے قافلہ جاتا تھا وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیا, تبدیل کر کے قاصد کو بھیجا مکے کی طرف کہ جا کے تم مکے کے لوگوں کو کہو کہ جو ہے مدینے کے لوگ جو ہے ہم پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ جو ہے عرب کا معمول تھا کہ اونٹ کے کان اور ناک کاٹ کر جو ہے گلے میں پہنا جاتا تھا اور کپڑے پھاڑ کر واویلا کیا جاتا تھا. تو وہ واویلا کرنے لگا, کیا ہوا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو کہتا ہے کہ مدینے کے جو لوگ تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے. تو وہ جو ہے انگارے ان کے طبیعتوں میں بھڑک اٹھے کہ بھائی ایک تو حضرمی کا قتل کر دیا یہ لوگ, اور دوسرا ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے. عرب کے بادیہ نشین, یعنی کم لوگ ہیں یہ لوگ, 300 زیادہ سے زیادہ 500 یہاں سے ہمارے گن سے بھاگ کے گئے اور ہما کو مٹانے کے لیے آئے. تو یہ جو ہے آگ میں جو ہے ابو جہل جو ہے نا لشکر جمع کرتا اور اسے پوچھتا کتنے لوگ ہیں, تو 300 کے قریب ہیں, ہم 900 لوگ لے کے جائیں گے. تو جتنے مسلمان لوگ تھے, مطلب ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں, ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں, اس سے زیادہ, اور جو ہے روز 3 اونٹ کاٹے, اتنے اونٹ لے کے گئے. تو جو ہے بہترین مال وال جمع کر عورتوں کو شراب کباب ہر چیز لے کر جو ہے بدر کے مقام تک پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ قافلہ بدل دیے. تو اس وقت آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیے آپ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے قافلہ بدل لیا، اب وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اگر ہم بدر سے واپس چل گئے مدینے پہ آ کے حملہ کرتے وہ لوگ تو ضروری ہے جنگ لڑنا ہے کسی بھی حال میں۔ اور جو ہے بدر کے مقام پر چونکہ خط پہلے چل گیا تھا ان کا ابو سفیان کا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ قریش کی جو فوج تھی، ابو جہل کی جو فوج تھی، صحابہ کرام کے پہنچنے سے پہلے وہ فوج پہنچ گئی بدر کے مقام پر۔ تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اب تو فوج آ رہی ان کی لڑنے کے لیے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بول رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کا ارادہ انصار کی طرف ہے؟ فرماتے آپ بول کے کیا بولتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ قربانی صحابہ کرام کی، اور آپ سردار ہیں قبیلے کے۔ اور اس کے علاوہ جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑنو کہنے کے لیے، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب جب آپ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ دیکھتے، اس کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ کے طویل تقریر کرتے، جذبہ مطلب لوگوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے کہ جو بھائی ہمارے پاس اللہ کے رسول، حقیقی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا اصل پیغام ہمارے پاس ہے۔ آج سے پہلے جو ہے تم بھائی بھائی لڑ لیا کرتے تھے، معمولی بات پر آپس میں لڑتے تھے، ہمارے پاس ایک اللہ کا ایسا رسول آیا جو امیر غریب کسی میں فرق نہیں کرا، سب کو برابر کر کے بتا دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس سے پہلے جو ہے امیر جو ہے غریب سامنے سے گزرا تو اس کو مارا جاتا تھا، ساتھ میں کھانے کے لیے نہیں بٹھایا جاتا تھا، مگر ہمارے پاس جو ایک ایسا رسول آیا جو سب کو ایک دسترخوان پر بٹھا رہا ہے، سب کو ایک ساتھ کھڑا رہا ہے، سب امیر کے بازو غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، بادشاہ کوئی نہیں رہا اور کوئی فقیر نہیں رہا، بادشاہ فقیر سب ایک صف میں کھڑ کے نماز پڑھنے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہمارے پاس ایک رسول آیا جو مساوات کا حکم ہمیں دیتا ہے اور عورتوں کی عزت قائم کرتے ہیں، عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو آپ ایسے طویل تقریر کرتے تو لوگوں میں جذبہ، صحابہ کرام میں پہلے تو جذبہ جہاد تھا تو آپ طویل تقریر کرتے، اس کے بعد جو ہے بدر کے مقام پر آپ پہنچتے، اس کے بعد جو ہے جب بدر کے مقام پر پہنچتے تو آپ پڑاؤ ڈالتے۔ تو ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے فرماتے یا رسول اللہ ہم جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہیں یہ کیا وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے نہیں، یہ تو ہے نا اجتماعی مشورے کے طور پر ہم یہاں پر، اجتماعی مشورے کی بنا پر ہم یہاں پر ہیں۔ تو آپ فرماتے یا رسول اللہ میرا ادنا سا مشورہ ہے، اگر ہم جو ہے آگے کنواں ہے اور اس میں پانی بھی زیادہ ہے، اگر ہم فوج وہاں پر اگر روکیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو رسول اللہ فرماتے آپ کا مشورہ تو ہے نا قابل غور ہے۔ تو جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو مشورہ اچھا دکھتا آپ کا، تو آپ جو ہے راتوں رات فوج کو آگے کے کنویں کی طرف لے کے آ کے کھڑا، مطلب فوج جو پیچھے کنویں کی تھی وہ آگے کنویں کی طرف آ جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب اب جب کوئی کسی کے ہاتھ میں کنواں آ جاتا تو فوج جو ہے سامنے والے فوج کو پانی پینے نہیں دیتی کہ بھائی ہمارے مخالف ہیں، ہمارے کو مارنے آئے، ہم کیوں پانی دینا ان کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا نہیں کرتے، آپ جو ہے مخالفین بھی اگر تم پانی پینا چاہے اس سے آگے پانی پی سکتے ہو۔ اور خاص بات کیا تھی بولے تو عرب کے جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تھے وہاں پہ ریت تھی، اونٹ کے پیر ڈھس جاتے تھے، سامنے جو ہے پانی تھا، مطلب ان کو جو قریش کی جو فوج جہاں پہ رکی ہوئی تھی وہاں پانی تھا۔ تو اس سے ایک دن پہلے جو ہے رات میں بارش ہوئی جس کی وجہ سے جہاں پہ صحابہ کرام کی فوج تھی وہاں پہ جو ہے مٹی سخت ہو گئی، اور وہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے وہاں پر جو ہے کیچڑ ہو گیا۔ اب یہاں سے جو ہے اصل بدر کا معرکہ شروع ہوا، اب یہاں سے جنگ بدر کا معرکہ شروع ہوا، اور جو ہے یہاں پر جو ہے 313 صحابہ کرام ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت ریاضت میں، تمام صحابہ کرام سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا میں ہیں۔ آپ دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 یہاں پر جو ہے ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو 313 ہے یہ تیرے دین کو ادیان عالم پر غالب کرنے کے لیے، جس طرح اکبر خان نشیب آبادی فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جنہیں اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، تو یہ پہلے 313 تھے جو اللہ کی وحدانیت کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے۔ اس طرح علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے تو ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر۔ یہ جو 313 اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلے، اس سے پہلے کیا تھا؟ لوگ مال کے لیے، دولت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے لڑتے تھے،
مگر کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی جنگ ہوئی تو معرکہ بدر ہے. وہ یہ 313 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے اپنا مال اپنا اثاثہ قربان کیے, اللہ کی وحدانیت کو نافذ کرنے کے لیے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر, کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود سجر, خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر, تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. یہ 313 صحابہ کرام تھے جو ہے نا دین الہی کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے جنگ بدر کے مارکے پر جو ہے کھڑے رہے. تو جو ہے جب صبح ہوئی تو جو ہے وہاں پر جو ہے امیہ بن خلف جب قافلہ بچ کے نکل گیا تو امیہ جو ہے ابو جہل کو بولتا ہے کہ بھائی ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا, تو اب ہم کو ان سے لڑ کے کیا کرنا ہے, یہ 313 ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, ہم ان سے لڑ کے اپنی بدنامی تھوڑی کر لینا. بھائی عرب کے لوگ بہادراں جا کے دو 313 بھوکے پیاسے لوگوں کو ان کا ہتھیار بھی نہیں ہے, ان کو مار کے آ گیا ہے, ہم نہیں لڑنا ان سے. تو ابو جہل بولتا کیونکہ تمہارا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو گیا اس وجہ سے تم جو ان سے بچ لینا چاہ رہے ہیں. تو غصے میں آ جاتا امیہ. تو صبح میں سب سے پہلے جو ہے اب غصہ رہتا دل میں کہ بھائی میرے کو بزدل بولا ہے نہیں, تو صبح میں سب سے پہلے تلوار لے کے آگے بڑھتا امیہ, اپنا بیٹے ولید کو لے لیتا اور اپنے جو ہے بھائی شعبہ کو لے لیتا, بڑھ کے آگے بڑھ کے بولتا کہ کون ہے جو تم میں سے ہمارے جو ہے مقابلے میں آئے. تو انصار کے 3 صحابہ آتے, تو یہ پوچھتا کون ہے تم, تو ہم مدینے کے ہیں, تو ہم بھیڑ چڑھانے والوں سے نہیں لڑتے, ہمارے برابر والوں کو بھیجو. تو حضرت حمزہ رضی اللہ, تو جب برابر والوں کو بھیجو بولتے ہیں تو قربان جائے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہ مد مقابل باپ ہے اور بھائی ہے, لڑنے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کے آگے بڑھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے آپ کو روک کے جو ہے وہاں پر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ اور جو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین کے مد مقابلے میں آتے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی, آپ کے بھائی رہتا امیہ کو قتل کرتے, وہاں پر ولید کو حضرت علی کرم اللہ وجہ قتل کرتے, اور شعبہ جو رہتا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ چلتے رہتی, آپ دونوں کا مار کہا. تو حضرت عبیدہ زخمی ہو جاتے ہیں, تو حضرت علی اپنی طرف سے تاریخ میں ہے سیرت النبی میں اور تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی کہ حضرت علی جو ہے شعبہ کو قتل کر دیتے, وہاں پر تینوں کا قتل ہو جاتا. تو وہاں پر جو ہے تینوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کے لا لیا جاتا. اس کے بعد جو ہے مارکا جب شروع ہوتا تو یہ جو تینوں جب قتل ہو جاتے, سردار ان کے بڑے بڑے روسا عرب بڑے سردار کہلاتے تھے تینوں, جب تینوں قتل ہو گئے تو اور غصے کی آگ بھڑک گئی لوگوں میں. تو اب 3 عرب کا معمول تھا, 3 شروع میں لڑتے تھے, اب 3 ہو گئے, اب فوج بھیجنے کے لیے جو ہے فوج کو آگے بڑھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے تیر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو تشکیل دے رہے تھے. جو تیر ہوتی ہے نا اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو تشکیل دے رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں جب تک وہ حملہ نہ کریں حملہ مت کرو, اور جب وہ قریب آ جائیں تو تیر کے ذریعے ان کو روکو. تو جب وہ قریب آئے تھے صحابہ کرام تیر کے ذریعے ان کو روکتے, مطلب پہلا آ کے مطلب دونوں آپس میں لڑتے, اس کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے واپس چلے آتے, کیونکہ صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے, اپنی جگہ پر مصمم کھڑے ہوئے رہتے. دوسری بار جو ہے جو صحابہ کرام پیچھے تھے تازہ دم وہ سامنے آ جاتے, اور جو سامنے تھے وہ پیچھے چلے آتے. تو پھر وہ لوگ جب حملہ کرنے کے لیے آتے پھر یہاں سے صحابہ کرام جو ہے دوڑتے ہوئے حملہ کرنے کے لیے جاتے. تو وہاں پر جو ہے مارکا ہوتا, اس میں جو ہے 2 نوجوان بچے رہتے ہیں, کہ مطلب نوجوان صحابہ رہتے, حضرت معاذ اور موز جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ چچا اس میں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ چچا ان میں جو ابو جہل کون ہے. تو آپ بولتے ہیں بھائی یہ بچے مطلب نوجوان بچے ابو جہل کو لے کے کیا کریں گے, بڑا بہترین جو ہے لڑنے والا ہے, وہ بہترین لڑاکو ہے, یہ نوجوان بچے کیا کریں گے, تو آپ نظر انداز کر دیتے. دوسری تیسری بار پوچھے تو آپ بولتے وہ فلاں جو ہے وہ فلاں ابو جہل ہے. تو دونوں جو ہے گھر سے نیت کر لے کے آتے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تو آپ کو جو ہے گندہ دہنی کرتا تھا, اور جو ہے صحابہ کرام کو گندہ دہنی کیا کرتا تھا, اونٹ کے وجڑیاں ڈالنے لگاتا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلیں جھیلنا پڑا, 13 سال جو ہے مصائب جھیلنا پڑا. شعبہ ابی طالب ہوئے تو گھر سے نیت کر کے آئے تھے یا تو اس کو ہم قتل کریں گے یا پھر ہم زندہ نہیں رہیں گے. تو جب یہ ابو جہل کو دیکھتے دونوں دوڑتے ہوئے جاتے ابو جہل کو اور وار کرتے, مطلب جب آپ وار کرتے ابو جہل کو تو ابو جہل نیچے گر آتا. اس کے بعد پیچھے سے اکرامہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ماس کے ہاتھ پہ مار دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ہاتھ جو ہے ان کا آدھا کٹ کے آدھا چمڑے سے لٹکتے رہتا. تو قربان جائیے آپ کے عشق پر, جنگ میں جو ہاتھ آڑ آتے رہتا جنگ لڑنے کے لیے, تو آپ پیر کے نیچے ڈال کر جو ہے ہاتھ کو جسم سے الگ کر لیتے,
تاکہ جنگ میں آڑ نہیں آنا. تو پھر وہاں پر مطلب یہ جو مارکا ہے جنگ بدر کا, یہ در حقیقت میں از ابتدا تا انتہا آپ دیکھیے, ہر مطلب میری جو جہاں تک میری فکر ہے, جہاں تک نظر ہے, کہ عشق رسول پہ ٹکا ہوا ہے. جو میں نے کل بھی پیش کیا کہ آپ ابتدا میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے, کیا ہم لڑنے کے لیے جانا ہے ان سے؟ تو صحابہ کرام کیا فرماتے, حضرت سعد بن عبادہ, یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. حضرت مقداد کیا فرماتے, ہم موسیٰ عیسیٰ کی امت نہیں ہے, وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ بولا بیت المقدس فتح کر لو, ہم فتح لکھ دیے مگر امت نہیں گئی. یہاں پر جنگ کے لیے جانا ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ہتھیار بھی نہیں ہے. مگر صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیے آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جانوں کو مطلب جانوں کی محبت کو تہ تیغ ڈال کر, اپنے بیوی بچوں کی, تجارت کی, کاروبار کی, ہر چیز کی محبت کو تہ تیغ ڈال کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف 313 ہیں, معمولی ہیں, خلیل ہیں. اسی لیے حفیظ الندری فرماتے ہیں کہ صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی, خدا والے, محمد والے اور قرآن والے بھی. نمائش تھی نہ شوکت تھی, نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے, نہ کلغی تھی نہ ترا تھا, کمندے تھے نہ کوڑے تھے. نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں, چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے وہ سینوں میں. تھے جن کے پاس 2 گھوڑے, 6 زریں, 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغو تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. سنا ہے 313 سے آگے تک نہ تھا شمار ان کا, سنا ہے 7 ان کے تھا پروردگار ان کا. صحابہ کرام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, سنا ہے 7 کیا ہے وہ, یعنی ایک کملی والے کی محبت میں کچھ نہیں ہے. تھے جن کے پاس 2 گھوڑے, 6 زریں, 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا صحابہ کرام. نہیں, جو بڑے بڑے سلطنتیں, عروسائے عرب یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, عیش و عشرت ہے, ہر چیز ہے, کھانے پینے کی وافر مقدار میں ہے, یہ لوگ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, یہ کیا کر سکتے. مگر صحابہ کرام وہاں پر عشق رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے 313 تھے, 1000 کو مار کر بھگائے. وہاں پر عشق میں صحابہ کرام یہ کر کے بتلا دیے کہ بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر, اس کالی کملی والے پر, اس مدثر مزمل صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اپنے سامنے رکھ کر اس وجود کے عشق میں جو ہے صحابہ کرام اتنا منہمک ہو گئے کہ 1000 جو مد مقابل میں ہیں, ہتھیاروں سے لیس ہیں, کھانے پینے کی ہر چیز ہیں, ان سے لڑنے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر, ایک محبت پر جو ہے ایک اشارے پر صحابہ کرام جو ہے 313 ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, بھوکے پیاسے, اپنے جانوں کو نثار کر دیے, اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیے. تو یہ جنگ بدر ہے, ابتدا تا انتہا عشق رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹکے ہوئی ہے. جو علامہ اقبال کا اشعار ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر میں ممکن نہیں جہاں بانی. یعنی صحابہ کرام جو ہے یہ جبر و قہر نہیں تھا, یہ ایک جنون نہیں تھا جو صحابہ کرام کو بھائی ایک دم جنون آیا اور جو ہے صحابہ کرام نے یہ کر دیا. یہ جبر و خیر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے, یہ کسی وجود کا عشق ہے جو صحابہ کرام کو یہ مقام پر لے کے آگے کھڑا کیا کہ 313,000 کو مارنے میں کامیاب ہوئے, 60 تھے, 60,000 پر غالب آئے. تو یہ صحابہ کرام کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا, جس کی وجہ سے جو ہے ہزاروں جو ہے مد مقابل میں آ کر مٹ گئے, تہ تیغ ہو گئے, برباد ہو گئے. یہ جبر و خیر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و خیر سے ممکن نہیں جہاں بانی. جبر و خیر سے جہاں بانی, یہاں پر جہاں پر حکومت کرنا, جنون میں بندہ اڑ گیا تو پوری دنیا کو اپنے زیر سایہ نہیں لا سکتا. یہ کسی کے عشق کا کمال تھا جو صحابہ کرام کے خدنوں میں خیسر و خزرا کے خزانے آ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر پیوند ہیں, مگر خیسر و خزرا کے نیندیں حیران ہے اس وجود سے جو کہ جو ہے اینٹ کا سہارا لے کر سو رہا ہے, جس کے جسم پر 11 پیوند ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. اور جو جنگ بدر میں مارکا ہوا اس میں جو صحابہ کرام کو فتح ملی وہ کیا ہے؟ در حقیقت میں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا جو صحابہ کرام کو مقام پر لے کے آگے کھڑا کیا کہ لوگ جو ہے 313 تھے, 1000 جو ہے مد مقابل میں آ کر بھاگنے پر کھڑے ہو گئے, اپنے جو ہے پیروں کو جو ہے نا مطلب جو اپنی ہتھیار چھوڑ کر, اپنا مال دولت چھوڑ کر بھاگ گئے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, یعنی کہ ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی اس وقت کہ جب تم جو ہے گھری ہوئی حالت میں تھے, چاروں طرف سے جو ہے کافر تم کو گھیر چکے تھے, تمہیں مٹانے کا اور تمہیں برباد کرنے کا جو ہے کافر جو ہے نا منصوبہ اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے تھے. اس وقت ہم نے تمہیں فتح دی, اس وقت جو ہے
ہم نے تمہیں جو ہے نا وہاں پر نصرت عطا کی. اسی لیے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. یعنی یہ عرب کے سرزمین پر کیا تھا، لوگ اپنے عصبیت میں، اپنے طاقتوں کے گھمنڈ میں، اپنے مال و دولت کے، اپنے جو عیش و عشرت کے، فوج کے گھمنڈ میں جو ہے نا صحابہ کرام کو معمولی سمجھ رہے تھے. نہیں، اپنا ہر چیز ہم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. من چیزیں ہستا ہمارے، ہم کیا چیز ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے، جو بھی ہے ہم ہے. نہیں، یہ چیز کو لے کے جو عرب کے قوم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے تھے. تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، ہے جو ہنگامہ وپا یورش و بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، حوصلہ ہے تیرے ایثار کا، خود امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا. کیوں ہراساں ہیں سہیلے فرس عادا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے. یعنی گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے کیوں پریشان ہے. گھوڑا جو بھن بھناتا، اس کے نظر میں کیا ہے کہ میں سورج کی جو ہے چمک کو بجھا دے سکتا ہوں. تو یہ جو کفار شرنگیزیوں کو اپنا رہے ہیں، یہ جو کفار اچھل رہے ہیں، طاقت جمع کر رہے ہیں، تجارتوں سے جو اپنا مال دولت اکٹھا کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا سکتے ہیں. مگر جو ہے اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. عرب میں لوگ کیا سوچے، ہم طاقت سے، تجارت سے ان کو مٹا دے سکتے، مال دولت ہر چیز جمع کر کے ان کو مٹا سکتے، یہ 300 ہم 1000 جا کے ان کو مٹا دیں گے. مگر چونکہ یہ جو ہے نا اللہ کا نور ہے، اللہ اس کو بجھنے دینے والا نہیں ہے. استغفر اللہ جامع البیان میں آیت لکھتے کہ فاقم وجہ کا، قرآن کریم کی آیت ہے، فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ جو ہے دین وہ قائم ہو کے رہنے والا ہے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. وہاں پر مکہ میں اسلام کو مٹانے کے لیے، دبانے کے لیے کفارہ نے مکہ جو ہے فوج اکٹھا کی، مگر اسلام مٹا نہیں. اپنے اور راب و تاب کے ساتھ جو ہے اسلام جو ہے رونما ہوا. آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا. یعنی وہ جو سورج ہے نا، سورج پھر سے اپنے آفتاب عالم کو جو ہے نا پھر سے جو اپنے آب و تاب پر آیا. لوگ کیا سمجھے، آسانی سے اس کو ڈبا دے سکتے. جس طرح حضرت ثقفی عالم جو ہے نا دیندار چندرشیشور میں مثال دیتے کہ اولا میں صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ کیا سمجھے، معمولی لوگ ہیں، مٹا دے سکتے. جس طرح ایک بیل رہتی، معمولی بیل ہے، معمولی بیل ہے، مگر وہی بیل جب درخت کو لپٹ لیتی، اپنے مرضی کے مطابق موڑتی، اگر مڑ نہ سکا تو سکھا دیتی ہے. اسی طرح صحابہ کرام جو ہے نا معمولی دکھے، مگر جب صحابہ کرام کے اندر جو ہے جب اللہ کی نصرت، جب صحابہ کرام کے مد مقابل میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو لپٹ لیا، اپنے مرضی کے مطابق مڑایا. جب نہیں مڑے تو ان کو سکھا کر چھوڑ دیا صحابہ کرام. حکومتیں آئیں، استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں، کون جانے کہ فقیروں کا تصرف کیا ہے، ان کی غیرت میں کیا رب نے جہاں میں کیا کیا، ان کی بے طوری حکومت کو بدل دیتی ہے، بس اسی کام کو آتے ہیں جہاں میں فقراء. صحابہ کرام کے مد مقابل میں آئے، کیا سمجھے، کم ہیں، کمزور ہیں، مگر ان کے مد مقابل میں آئے، بڑی سے بڑی طاقتیں تہتے ہوئے صحابہ کرام کے قدموں میں آ گئی، مسمار ہو گئی. اسی لیے استغفر اللہ فرماتے ہیں کہ زلزلے دال کے خیسر کو بھگانے والا بے سہارا تھا کبھی بے کس و بے بس جایا. لوگ کیا سمجھے، بے سہارا ہے، کوئی ان کا سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے، آسانی سے مٹا دے سکتے ہم. مدینے میں گئے، مدینے کے اطراف کے قبیلوں کو، بنو قریظہ، بنی نذیر کو اپنے پاس کر لیے، کر کے بولے بھائی ہم ان کو آسانی سے مٹا دے، 313 ہیں، ایسا دبا کے چھوڑ دیں گے. مگر وہ 313 کے پیچھے اللہ کی نصرت تھی. جس طرح جو ہے ایک شکاری شیر کا شکار کرنے گیا تو کیا کرتا، بکری کو درخت کے نیچے رکھتا، درخت پہ خود بندوق لے کے بیٹھے ہوا رہتا نہیں. جیسا شیر، ارے بکری نہتی ہے، شیر بکری کے قریب آتا، اوپر سے جو ہے اس کو نشانہ لگا کر جو ہے شیر کو قبضہ کر لیتا شیر پر. اسی طرح اللہ جو ہے 313 کو دکھایا. کفاران مکہ کیا سمجھے، 313 معمولی ہیں، جب حملہ کرنے کے لیے آئے اللہ ان کی حکومتوں کو جو اڑا کے پھینک دیا، 1000 کو تہہ تیغ کر کے پھینک دیا. خیسر خسرا صحابہ کرام کو معمولی سمجھے، ہنسے صحابہ کرام کے اوپر. جب جو ہے نا ایران میں اور جو ہے نا روم میں جب خط لے کے گئے صحابہ کرام ہنسے کہ بھائی معمولی بادیہ نشین ہم پہ قابض ہوں گے. مگر تاریخ نے یہ بھی نظارہ دیکھا کہ جو ہے نا خیسر خسرا کے خزانے صحابہ کرام کے خزانوں میں آ کے رہ گئے. تو جو آپ کو کمزور سمجھا صحابہ کرام کو، جو خلیل سمجھا، اللہ ان کو مٹا دیا، برباد کر کے بتا دیا کہ جو 313 تمہاری نظر میں ہیں، مگر ہماری نظر میں یہ مقرب ہیں، معزز ہیں، مکرم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرا، 313 جو صحابہ کرام ہیں، جو بدری صحابہ ہے نا، ان کے ہر گناہ معاف فرمایا اللہ تعالیٰ.
کیوں؟ کیونکہ اسلام کی یہ بنیاد ہے. کیونکہ جس طرح ایک جو بلڈنگ ہوتی ہے، ایک عمارت ہوتی ہے، اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں تو بلڈنگ اس پہ نہیں کھڑایا جا سکتا. تو اسی طرح جو ہے یہ جو 313 صحابہ کرام تھے، یہ در حقیقت میں اسلام کی بنیاد ہیں. اسلام کا منشور ان پر ٹکا ہوا ہے. ایسی حالت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ایک بار ابو سفیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا تو حضرت بلال آتے تو آپ کو اپنے قریب بلا کے بیٹھا لیتے، یا سید بلال میرے قریب آ جاؤ. ابو سفیان آتا تو بولتے وہیں بیٹھ جاؤ. تو ابو سفیان بولتا ہے عمر، بلال آئے اپنے قریب بلا کے بٹھا لیا، تم میں آیا تمہیں کو وہیں بٹھا دیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان، جس وقت اسلام کو ایک ایک شخص کی ضرورت تھی اس وقت قربانی دے کر اسلام کے لیے اپنے جو ہے اساسہ قربان کرنے والا یہ بلال ہے. فرماتے جس وقت اسلام کو ضرورت تھی اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے صلاحیتوں کو قربان کیا، اپنا جو ہے نا اساسہ قربان کیا. تو ایک ایک وجود کی جو ہے نا غیرت ہے اللہ کو بدری صحابہ کی، کیونکہ اسلام کی بنیاد میں جب اسلام کو اشد ضرورت تھی یہ 313 صحابہ کرام نے جو اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی تجارت کو سوچے بغیر، اپنا مال و دولت سوچے بغیر، اپنا قبیلہ سوچے بغیر، اپنے گھر دار سوچے بغیر صحابہ کرام نے جو ہے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سے جو ہے اپنا ہر چیز کو قربان کر دیا. تو یہی جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا کہ ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، یہی اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہیں جو ہے بدر میں فتح دی اس وقت کہ تم گھری ہوئی حالت میں تھے. کفار تمہیں گھیر کے کیا سمجھ رہے کہ ہم ان کو مٹا دے سکتے، ہم ان کو تہہ تیغ کر دے سکتے. مگر جو ہے جس طرح ایک بکری کی میں نے مثال دی کہ ایک بکری جو ہے اکیلی دکھتی مگر شکاری جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر نشانہ لگا کے بیٹھتا، کسی کو اس کے اطراف آنے نہیں دیتا، اسی طرح جو ہے مسلمان جو ہے لاوارث نہیں ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو 313,000 پر غالب آئے. اگر تمہارا مقصد، اگر تمہارا منشور اسلام کو غالب کرنے کا ہے، دین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اشاعت کے لیے نا، اگر تمہارا یہ مقصد ہے کہ اللہ کا جو ہے نا دین جو ہے تمام دنیا پر غالب ہو، تو تم جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں، معزز ہونے والے، اللہ تمہیں فتح دینے والا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ کافر گھیر لیے، تم گھرے ہوئی حالت میں پریشان مت ہو، اللہ فتح دینے والا ہے. حضرت العالم کیا فرماتے ہیں بدر کے مقام پر؟ کفار یہی سمجھے نہیں، یرموک میں کفار یہی سمجھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گھیر کے کفار یہی سمجھے 30,000 تھے، معمولی تھے، یہی سمجھے مسلمان مکے میں کمزور تھے، علالت کے حالت میں تھے، یہی سمجھے. مگر اللہ وہاں پر ان کو غالب کیا، کیونکہ حضرت العالم فرماتے ہیں اگر اللہ جو ہے نا صحابہ کرام کو بھی 1000 کے مقابلے میں 1000، ہتھیار کے مقابلے میں ہتھیار سونپ دے کے اگر اللہ وہاں پر صحابہ کرام کو کامیاب کر دیتا تو ایسا تو بھائی ہمیشہ کامیاب ہوتے بولتے تھے آپ، وہاں بھی کامیاب ہوئے، یہاں بھی کامیاب ہوئے، وہ بھی فوج کامیاب ہوتی، یہ بھی فوج کامیاب ہوئی بولتے تھے آپ کہ بھائی دونوں برابر تھے، کامیاب ہو گئے. مگر اللہ خلیل رکھ کر، کمزور رکھ کر اللہ یہ بتاتا ہر زمانے میں کہ دیکھو تم کمزور تھے، ہر طرح کی کمزوری، مطلب تمہارے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھا، نہ عیش و عشرت تھی، تم جو غالب آئے ہماری نصرت کی وجہ سے غالب آئے. حضرت العالم کیا فرماتے ہیں؟ گر خدا تم میں ہے ہمت و طاقت والا، آ غریبوں میں کرے شاہوں کو تاہو بالا. اللہ اپنی طاقت کیسا بتاتا؟ کمزوروں سے اٹھاتا اسلام کو، اور جو ہے نا جو طاقتور ہیں، سردار ہیں، ان پہ غالب کر کے بتا دیتا. اللہ کمزور رکھ کے بتاتا دیکھو ان کو مٹا سکتے تو مٹا کے بتاؤ، ان کو برباد کر سکتے تو کر کے بتاؤ، مٹا سکتے تو مٹا کے بتاؤ. ان کا بال باغا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے ان کا ذمہ دار ٹھاکرے صاحب یا پھر جو ہے نا چھاپو میاں صاحب نہیں ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کا محافظ بنا ہوا ہے. مالک الملک ہوا ہے خان ساما میرا، پھر تو کیا غم ہے اگر بے سر و ساما ہوں میں. کوئی ساز و سامان نہیں ہے صحابہ کرام کے پاس، مگر ان کا محافظ کون ہے؟ مالک الملک ہے. اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں کار سازے ماں بفکر کار ماست، فکر مازر کار ماں آزار ماست. یعنی کہ جو ہے چھوٹا بچہ ہوتا، ارے اب ہم بڑے ہیں، کماتے کھائیے لائے، مطلب آپ ہیں انہیں یہ لائے وہ لائے وہ لائے وہ لائے، کما کے افطاری سب چیزیں لا کے رکھ لیتا، ارے دبائے کھاؤ. چھوٹا جو پیدا ہو سے تھوڑا ذرا بچہ ہوتا، دودھ لا لے کے وہ لا لے کے اماں کو بھی لا لے کے اماں کو کھانا پینا کھلا کے دودھ ایسر کا نہیں کرتا، آرام سے بیٹھے ہوا رہتا. اس کے نظر میں کیا ہے؟ میری غذا میرے تک چل کے آتی. تو مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح ایک اللہ والے کا معمول ہوتا
کہ انہیں جو ہے اس کی فکر میں بھائی میرے دشمناں ہیں، میرا جو ہے اگر میں اسلام کی راہ میں چلا دشمن مار دیں گے، یہ ہوں گا، لوگ مجھے گھیر لیں گے، نہیں سوچتا کار سازے ماں بفکر کار ماست، فکر مادر کار ماں ہزار ماست. جس طرح ایک بچہ جو ہے بے فکر ہوتا کیونکہ ماں اس کی سرپرستی کو ہے، اسی طرح ایک اللہ والا بے فکر ہوتا کیونکہ اللہ اس کی سرپرستی کو ہے. صحابہ کرام بے فکر تھے کیونکہ اللہ ان کا ذمہ دار تھا، لاوارث نہیں ہے، اللہ ان کا وارث ہے. اور اللہ صرف بولنے دیا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بابا تم مختصر ہوں گے، ہم جو ہے کثیر پر تمہیں غالب کریں گے. اللہ نظارہ دکھایا، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ دنیا دیکھی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے. مٹانے کے لیے چلے تھے، ہزار تھے، 313 کو مٹانے کے لیے چلے، 60,000 کو مٹانے کے لیے 60 کو مٹانے کے لیے 60,000 چلے، 30,000 کو مٹانے کے لیے 2 لاکھ چلے، مگر اللہ کی ایسی نصرت تھی، مٹ گئے جو مٹانے چلے آپ کو. حی قیوم تو ہی سلام السلام، جو مٹانے کے لیے چلا مٹ گیا. حیات النبی باقی ہے، جو حیات النبی میں فنا ہوا، جو یہ وجود کا ساتھ دیا، وہ وجود باقی ہے. تو صحابہ کرام باقی ہیں کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کا ذمہ دار بنا ہوا ہے. چھاپو میاں صاحب یا پھر جو ہے نا کوئی ظاہرہ آدمی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. تو عرب میں کیا سمجھے کفاران مکہ، معمولی ہم ان کو مٹا سکتے، برباد کر دے سکتے، مگر استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں، سور کا غار ہے، مکڑی کا جالا پردہ، دور نازک میں ہے اللہ بچانے والا. انتہائی ایسی حالت ہے کہ بچ نہ سکتے. لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا رہبر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے بدر میں جو ہے یہی بیان کرا، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ جو ہے نا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یعنی کہ اس وقت کہ ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، اس وقت کہ تم گری ہوئی حالت میں تھے. تو اللہ اس کا روحانی پہلو بھی بہت طویل ہے. اب یہ آیت جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت وقت کی ضرورت ہے، بہت جو ہے نا، کیونکہ اس کا یہ تو ہے نا یہ جو بدر کا صحابہ کرام کا پہلو تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کو جو ہے ایک وقت کے لیے متعین نہیں کر دیا کہ بھائی ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، ہم نے فتح دی تھی، ہم نے حنین میں تم کو فتح دی. اللہ صرف قصے بیان نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ جو اسے نصیحت دے رہا کہ جو ہے ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، ہم نے احد میں فتح دی، اگر اسی راستے پر تم چلو گے. اس طرح ایک شاعر فرماتے ہیں کہ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. تو جس طرح جو صحابہ کرام جو 313 چلے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی، گھری ہوئی حالت میں تھے، کفاران مکہ تمہیں مٹانے کے لیے دانت پیس رہے تھے. لوگ جب جنگ ہار کے گئے تو عرب کے لوگ یقین ہی نہیں کرے، جیت کے آئے چپ مذاق کر رہے ہوں گے، تم کہاں ہار کے آتے ہو، ان سے 313 سے تم ہار کے آتے کیا، 1000 ہے، 0.0% بھی سوچے نہیں تھے ہاریں گے بلکہ، مگر وہاں پہ فتح دیا اللہ. تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کہ بھائی ہم بدر میں فتح دیے، ہم قصے بیان نہیں کر رہے، قرآن قصے بیان نہیں کرتا، قرآن نصیحت دیتا. قرآن کس لیے ہے؟ تاکہ قوموں میں جو ہے نا ان کے دلوں میں روح پھوگے، ان کو سردار دو عالم بنائے، دنیا کا سردار بنانے کے لیے، دنیا کو ان کے زیر حکومت کرنے کے لیے، ان کے سامنے جھکانے کے لیے سردار بنا، ان کے سامنے جھکانے کے لیے قرآن. تو قرآن صرف قصے کہانیاں بیان نہیں فرماتا، قرآن ہر دور میں نصیحت دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، قرآن جو ہے ہر دور میں بات کرنے والی کتاب ہے، کبھی خاموش نہیں، ہر دور میں لوگوں کو نصیحت کرتی کہ اگر یہ دور میں یہ عمل کرے تو کامیاب ہونے والا ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ دور میں جو ہے، اس دور میں جب تک جو ہے نا اگر اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت حاصل کرنا ہے تو جو ہے نا جب تک جو ہے اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھیں گے، خالصتاً اللہ کے دین کی اگر خدمت کے لیے نہیں اٹھیں گے، اللہ مدد نہیں دیتا. اور اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھیں گے، اللہ کتنی بھی گری ہوئی حالت میں ہو، اللہ مدد کرنے پر قادر ہے. تو اللہ یہاں پر یہی بیان فرما رہا ہے آیت میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جو ہے نا ہم نے تمہیں بدر میں فتح دی اس وقت کہ تم گری ہوئی حالت میں تھے. تو جب کبھی گری ہوئی حالت میں ہو آپ، مگر اگر دل میں عشق رسول الثقلین ہے، اگر آپ کے دل میں اسلام کو غالب کرنے کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنے کا منشا اگر آپ کے دل میں موجود ہے، تو اللہ ہر دور میں آپ کو مدد دیتا. یہ ساحرہ بولنے کی بات نہیں ہے. اب آپ جو اسپین میں محمد بن قاسم کو دیکھ لیجیے آپ، اور جو ہے 18 رمضان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. آپ کے وجود کو دیکھ لیجیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گری ہوئی حالت میں تھے جنگ یرموک میں، اللہ فتح دیا. اب مضمون طویل ہو جاتا، اللہ وہاں پہ ہی فتح دیا حضرت خالد بن ولید کو. تو ہر دور میں اللہ فتح دیتا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم نے صرف بدر میں دے دی، ہم نے جو اولا کے زمانے میں وہاں پر فتح دی.
جب کبھی بھی اگر اسلام کو روشناس کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو، مطلب لوگوں کو اسلام سے روشناس کرنے کے لیے، اسلام کی حقیقت کو لوگوں میں پیش کرنے کے لیے جس دور میں بھی آپ نکلیں، تو اللہ جو ہے نا آپ کو غالب کرنے کا تہیہ کر لیا ہوا ہے. چونکہ استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ جو ہے، جو 1300 سال پہلے اللہ موجود تھا، جو 1300 سال پہلے اللہ نے دین اسلام کی مدد کی، کیا آج وہ اللہ موجود نہیں ہے؟ آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہی رسول موجود ہے، مگر وہ صحابہ کرام کے ایمان کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے. چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمان ہو، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. تو وہ منشور کو اگر اپنے دل میں لے کر چلیں، مقصد کیا تھا؟ آج ہم فلسطین زمین بول کے اٹھ رہے، ہندوستان کے لیے زمین بول کے اٹھ رہے، تو ایک بات یاد رکھیے آپ، اگر آپ جس وقت تک زمین بول کے اٹھیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان جو ہے، اے کعبہ تیری بہت عظمت ہے مگر ایک مومن کی تجھ سے زیادہ عظمت ہے. تو ایک مومن جو ہے کعبے سے زیادہ عظمت ہے مومن کی. تو معمولی زمین کے لیے مرنا ایک مومن نہیں، اس سے بڑی چیز کے لیے مرنا. اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اگر مومن کھڑا ہو گیا تو یہ تمام جو ہے مال دولت زمینیں اللہ اس کے قدموں میں لا لیتا. جب کعبے کی عظمت مومن کے سامنے نہیں ہے تو دنیا کی زمین کی کیا عظمت ہے بولیے آپ. اسی لیے استغفر اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے، یہ زمین ہے، یہ ایک مسلمان کے سامنے اس کی حیثیت نہیں ہے. مسلمان زمین کے لیے لڑنے مرنے کے لیے یا پھر زمین کا قبضے کے لیے مسلمان پیدا نہیں ہوا. الارض کلھا لہو مسلح، یہ جو تمام دنیا ہے وہ مسلمان کے لیے مسلح ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے تو رشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہو اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اگر آپ وطن زمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے، ایک جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کی عظمت کعبے سے بڑھ کر ہے، اگر وہ زمین کے لیے مرے تو فائدہ کیا ہے بولیے آپ معمولی خطے کے لیے مرنے کے لیے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے. اسلام کے لیے اگر مسلمان اکٹھا ہو گیا تو یہ جو ہے نا اسلام، مسلمان قابض ہو سکتا، مسلمان کامران ہو سکتا. اور صرف بولنے کی بات نہیں ہے، اللہ نظارہ بتایا یہاں پر 100 سال پہلے حسق العالم کا وجود. آپ جو ہے وہ آپ کیا فرماتے؟ میں کوئی نئے منشور کو لے کے نہیں آیا، میں کوئی نئے مقصد کو لے کے نہیں آیا. ایک جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو 1300 سال کے آگے جو ہوا وہ ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں کوئی نیا مقصد نیا منشور لے کے نہیں آیا، میں جو عمل کر رہا ہوں عمل کرو با. ہر عمل 1300 سال پہلے کا جو عمل تھا وہ عمل کو زندہ کر رہا ہوں فرمایا صاحب. آپ کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو زندہ کر رہا ہے. 1300 سال پہلے جو صحابہ کرام چلے ہیں وہ نقش، آپ کیا فرماتے ہیں صاحب العالم؟ ترقی، جس طرح دنیا ترقی کر رہی اس طرح دنیا کی ترقی کے ساتھ ترقی کرنا اسلام نہیں بتاتا. اسلام کیا بتاتا؟ 1300 سال پیچھے کا نظارہ بتاتا. اگر کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو. تو یہاں پر جو ہے صاحب العالم جو ہے نا صحابہ کرام کے نقش قدم پر کیا دین اسلام کے لیے، دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اٹھے. تو گھری ہوئی حالت میں جب رہتے اللہ بچاتا ہوں بول رہا، تو یہاں پر بھی گھری ہوئی حالت میں تھے استغفر اللہ. برٹش امپائر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آئی، رضوی جو ہے آپ کو مارنے، آپ کو ہلاک کرنے کے لیے جو ہے نا آپ سے چیلنج کرا، کہتا ہے کہ ایک دکن میں 2 صدیق نہیں رہ سکتے، یا تو صدیق دکن رہے گا یا صدیق دیندار رہے گا. استغفر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور برٹش حکومت آپ کو قید کرتی، لالا کے جیلوں میں ٹھوستی، 40 جیل، 84 حوالات ہوئے اس وجود پر، زبان بندیاں کی گئی، نہیں ہر طرف سے جو ہے گھیرا گیا، آپ کو بولنے نہیں دیا گیا، آپ کو روکا گیا. آپ کیا فرماتے؟ میری ایک زبان بند کی، اللہ نے جو ہے 63 زبانیں میری کھول دی فرماتے. نہیں زبان بندیاں کی، آپ کو روکا گیا. بھائی اسلام کا غلبہ نہیں ہونا، ان کو بولنے نہیں دینا. ان کے الفاظ میں جو ہے ہندوستان کے لیے امن ہے، ان کے الفاظ میں غلبہ اسلام ہے. ان کو روکا گیا، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، قتل کا آپ کو قتل کے منصوبے بنائے گئے آپ پر. اللہ بچایا. مسلمان آپ کے مخالف ہیں کہ بھائی انہوں کافر ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو مسلمان کیا بولے؟ کافر ہیں نو، کافر، ارے ہم کو مسلمان کرنے کے لیے آئے. تو چاروں طرف سے گری ہوئی حالت میں تھے.
مسلمان جو ہے کافر ہے، تمام علماء جو کفر کا فتویٰ دیے، کفار جو ہے ہمارے کو مسلمان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، گوشت کھلانے کے لیے آ رہے ہیں، گھری ہوئی حالت میں تھے، چاروں طرف سے حکومتیں آپ کے مد مقابل میں آئی، اللہ بچایا، وہاں پر اللہ نصرت دے کے بتایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جب کبھی بھی تم گھری ہوئی حالت میں ہوں گے، اگر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھیں گے تو ہم تمہیں غالب کر کے بتائیں گے. صاحب العالم کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے برٹش نے بنایا قیدی، سب سے پہلے ہی گیا ہند سے نابود ہو کر، لا کے رکھا مجھے سولی کی سزا والوں میں، مجھ کو کیا مارتا تھا؟ خود ہی تھا مرنے والا. فرمائے نہیں، جیلوں میں لا کے ٹھوسے آپ کو، آپ جو ہے جیل سے جب آتے، چھوٹی مسجد کے بعد آپ کھڑ کے بیان کرتے ہوئے فرماتے، آپ 72 ہے وہاں پر لطیف مول صاحب سے جو ہے نا آپ 12 درس میں بولتے ہیں کہ پتھر کو آپ ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں، کہاں ہے با وہ محمد حسین جو میری گاڑی میں جو ہے نا غلاظت بھرا تھا، کہاں ہے با وہ رضوی جو بولا تھا ایک دکن میں جو صدیق نہیں رہ سکتے، یا تو صدیق دیندار رہنا یا صدیق دکن رہنا، کہاں ہے با وہ انگریز جو زبان بندیاں کرا مٹانے کے لیے آیا، سب کو ٹھوکر مار کے اڑا دیو. با فرماتے ٹھوکر مار کے. تو ایک جو اللہ والا جو اللہ کے دین کو ادیان عالم پر نافذ کرنے کے لیے کھڑتا، تو اس کی حفاظت کرنا گویا جو ہے اللہ کا مقصد ہو جاتا. جابر بیرن میں فرماتے وما تشاؤون، قرآن کریم کی آیت ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جب بندہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کھڑ جاتا تو بندے کی مرضی اللہ کی مرضی بن جاتی. بندے کی حفاظت کرنا جو ہے اللہ اپنے ذمے لے لیتا. معمولی جو ہے ایک جو ہے نا پولیس والا آفیسر ٹھولا کٹلا، معمولی غلیظ انداز میں رہندوں نے، کٹلا اس واسطے استعمال کروں گی غلیظ چیپ انداز میں بھی رہو نے، اگر پولیس والا بن گیا نا پورا محلہ ڈرنا اس سے. کوئی اس پہ وردی میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اگر انہیں وردی میں کوئی ہاتھ اٹھایا، حکومت گورنمنٹ پہ ہاتھ اٹھایا بولتی، حالانکہ اٹھایا چٹے پٹے پہ ہو مہیلا اس پہ ہاتھ اٹھایا، مگر اٹھایا کس پہ ہاتھ؟ حکومت پہ ہاتھ اٹھایا بولتی. تو اسی طرح ایک جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ہاتھ اٹھانا، اس کو پکڑنا، اس کو دبانے جانا، کوئی اللہ کو دبانے جانا ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ غبار آلود سمجھ کر نہ دیکھ ان کو حقارت سے، انہی کی ٹھوکروں میں سلطنت بنتی بگڑتی ہے. تو جو ہے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، گھری ہوئی حالت میں ہوتے. لوگ معمولی ہے، قسمہ پرسی میں ہے، دبانے جاتے، اللہ حکومتوں کو دبا دیتا ہے ان کی. تو جو ہے نا ایک آخری جو ہے اس پس منظر میں حساق العالم کا ایک اشعار ہے، وہ میں بول کے جو اپنے درس کو جو ہے ختم کرتا ہوں. کیونکہ حساق العالم فرماتے ہیں کہ جب ٹیکے مطلب پلیگ کی بیماری چلی تو ایک ڈاکٹر آیا، آ کے بولا حضرت پلیگ ہے، لینا پڑتا آپ کو ٹیکا، سب کو لینا پڑتا. حضرت بولے ٹیکا نہیں لیتا ہوں میں. کیسا نہیں لیتے؟ ٹیکا کیسا بھی لینا پڑتا. کیوں نہیں لیتے آپ ٹیکا؟ حضرت فرمائے کیا ٹیکا لے کے کیا کروں بھائی، جو بیماری میرے در کے کتا ہے، فرماتے ہیں حساق العالم. تو اچھا ویسا ہے تو جنگل میں رہنا تھا پھر تم، بولتا ہوں. تو حساق العالم اشعار میں لکھتے ہیں ان کو ٹیکا دینے کے لیے، نشاط الاخرا میں ٹیکا دینے کے لیے ڈاکٹر جیلر کے ساتھ آیا کمرے میں، بولا تعاون یہاں پر. یہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں، آپ غور سامنے رکھیے کہ بھائی آپ بولیں گے ایک دم یہ واقعہ کیوں لا لیے. اللہ کیا کرتا بولا تھا میں، جب گھری ہوئی حالت میں رہتے اللہ فتح دیتا، بندہ معمولی دکھتا، اس کے مد مقابل میں حکومت آتی، اللہ اکھاڑ کے پھینک دیتا. تو اس میں حساق العالم خاکہ کھینچے کیسا. ٹیکا دینے کے لیے ڈاکٹر جیلر کے ساتھ آیا کمرے میں، بولا تعاون یہاں پر. ٹیکا تعاون کا اب لینا پڑے گا تم کو. بولا تعاون کتا ہے میرے در پر، میرا کتا مجھ پر نہ کرے گا حملہ، یہ ایمان کی بات اس کا خلاف ہو کیوں کر. سن کے جیلر نے کہا اور کہیں رہنا تھا، تھے فقیر آپ تو کیوں آئے ہو پکڑے جا کر. آپ فرماتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں وہ فقیر اور ہی ہیں، مالک الملک ہوا ہوں، قاضی الیوم المحشر، ایک ٹھوکر سے حکومت کو گرا دیتا ہوں، فضل اللہ سے اللہ کا بنا ہوں مظہر، حاکمہ چھیڑ کر خود آپ تباہ ہوتے ہیں، ایسے جڑ سے اکھڑ جائیں گے پاپی اکثر. تو ایک اللہ والا جو کھڑتا حاکمہ چھیڑتے اپنا آپ تباہ ہو جاتے، مد مقابل میں آ کے اپنی طاقت بتانا چاہتے، اللہ اکھاڑ کے پھینک دیتا. تو جو کوئی جو ہے نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَدْرٍ، اس کی یہی معرفت ہے کہ جو کوئی اللہ کے دین کی جو ہے غالب کرنے کے لیے اٹھتا تو جو ہے اللہ اس کے ساتھ دینے کا، اللہ جو ہے نا اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا اور اس کو غالب کر کے رہتا. حالانکہ کتنی بھی گری ہوئی حالت میں وہ ہو، اللہ اس کو غالب کرتا. یہی اس آیت کی معرفت ہے اور یہی معرکہ بدر کی جو ہے معرفت ہے. یہ جو معرکہ بدر تھا یہ در حقیقت میں جو ہے دنیا اسلام کی جو ہے پہلی جنگ ہے، یا پھر پوری دنیا کی پہلی جنگ ہے سمجھیے آپ، جو کہ جو ہے نا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہے نا کم مختصر لوگ تھے اور زیادہ پر غالب آئے. اسی لیے آخری اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو اپنے درس کو ختم کرتا ہوں
کہ حفیظ عالندری جو فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جنہیں اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، تو یہ پہلا جو لشکر تھا جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے 313 جو ہے ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو وہاں پر فتح دی۔ بس یہی اللہ اسے بیان فرما رہا کہ اگر تم جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم جو ہے فتح جو ہے تمہارے مقدر میں لکھ دیں گے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رب حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔